رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوع النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عزیزان محترم و عزاداران مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم مادر امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی چاہنے والے عزادار سننے والے ہیں پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے. جتنی بھی عزاداری کی ہے، عزاداری میں شرکت کی ہے، دام دل میں سخن جس طریقے سے بھی عزاداری میں شریک ہوئے ہیں پروردگار ان سب کو قبول فرمائے. خاص طور سے بانی عزا ہمارے آصف جا بھائی، پروردگار انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر. اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد، عزاداری کے صدقے میں ان کی جو طبیعت علیل ہے اسے صحت کاملہ عاجلہ میں تبدیل فرما دے. اے میرے معبود انہیں ان کے گھر والوں کو آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ، دلی مراد کو پورا فرما، اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عنایت کر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ایک سلسلہ گفتگو ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے. آج محرم کی 7ویں تاریخ ہونے جا رہی ہے، ہو چکی ہے. آہستہ آہستہ فاطمہ کا لال ہمارے گھروں کے اندر جو مہمان بنا تھا اسے 7 دن گزر گئے. کوشش کیجئے کہ جو دن باقی رہ گئے ہیں انہیں خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ عزاداری میں صرف کیجئے، اور مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے لیے بھی اور تمام عزاداروں کے لیے خصوصاً دعا کیجئے. کوشش کیجئے کہ ان مجلسوں سے ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہمارے اخلاق میں اضافہ ہو، ہمارے کردار میں اضافہ ہو، ہماری نیتوں میں درستگی آئے، ہماری زبان کے اندر ادب آئے، ہمارے دل کے اندر غم کربلا مکمل طریقے سے سما جائے. عزیزو، دیکھیے ہر کام کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. میں نے کل کی مجلس میں جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا ان میں سے جو باقی رہ گئی ہیں آج کی مجلس میں انہیں عرض کر کے اپنی بات کو تمام کر لینا ہے. کل کی مجلس میں میں نے جملہ ادا کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کے پاس وہ شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے ذہن میں یہ تھا کہ نبی سے کچھ طلب کیا جائے گا، مگر نبی نے ایک جملہ کہہ دیا کہ جو ہم سے مانگے گا، ہم سے طلب کرے گا، ہم اسے ضرور دیں گے، مگر
جو اپنے آپے کو مانگنے سے بے نیاز رکھے گا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز رکھے گا، پروردگار عالم اسے زندگی بھر کے لیے بے نیاز بنا دے گا۔ مگر عزیزو دیکھیے، مانگنے سے زندگی نہیں گزرتی ہے۔ کوئی اگر دنیا کا انسان آپ کو دے گا بھی تو ایک وقت کا دے سکتا ہے، 2 وقت زندگی گزارنے کے لیے دے سکتا ہے، 1 دن یا 2 دن کے لیے دے سکتا ہے، مگر اگر ہمیشہ زندگی کو اس چیز سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو ہمیں خود محنت کرنا پڑے گا، اور محنت کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، محنت کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تاریخ میں بہت ساری مثالیں ہیں، عزاداری امام حسین ہر چیز کی تبدیلی کا سبب ہے، مگر شرط ہے جب انسان اپنے آپے کو خود بدلنا چاہے۔ خدا نے آج تک ان قوموں کی حالت نہیں بدلی جنہیں اپنے بدلنے کا خیال نہیں آیا، لہٰذا جب انسان یہ ٹھان لیتا ہے کہ مجھے اپنے آپے کو بدلنا ہے، اپنے آپے کو تبدیل کرنا ہے، تو پھر عزاداری کے سہارے، امام حسین کے سہارے، امام حسین کے ذکر کے سہارے، امام حسین کے اقوال کے سہارے، امام حسین زندگی کے ہر پل کے لیے نمونہ ہیں، لہٰذا بہترین ہوگا کہ ان ایام عزاداری سے ہم مستفیض ہوں اور بہترین فائدہ اٹھا کے اپنے اندر احساس تبدیلی کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ میں امام حسین سے یوں ہی مانگ لوں گا، مجھے تو مل جائے گا، اوکے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر میں ایک روایت آپ کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کی پیش کر کے اپنی بات کو ثبوت دے دینا چاہتا ہوں۔ ایک شخص نہایت اضطراب و پریشانی کے عالم میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، مولا میں بہت غریب ہوں، فقیر آدمی ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ پروردگار عالم میرے رزق میں وسعت عطا کر دے اور مجھے پریشانیوں سے نجات عطا کر دے۔ تو ایسی صورت میں امام کو کیا چاہیے؟ اس کے لیے دعا کر دیں۔ 2 لفظ زبان سے اگر امام ادا کر دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بار امام کہہ دیں کہ جا، تیری پریشانی دور ہو گئی، چونکہ یہ کن فیکون کی منزل میں رہتے ہیں، جو زبان سے کہہ دیتے تو وہ ہو جاتا ہے۔ مثالیں موجود ہیں، سیدہ نے صرف حسنین سے اتنا ہی کہا تھا کہ تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں، اور صبح ہوتے ہی رضوان جنت درزی بن کے آ گیا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی کہہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے بارگاہ خدا میں دعا کر دیتا ہوں۔ مگر امام نے جواب عجیب دیا۔ کیا کہا؟ اس شخص کا کہنا یہ تھا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میں پریشانیوں سے نجات پا جاؤں، تاکہ میری فقر، میرے تنگ دستی دور ہو جائے، میری غربت مجھے چھوڑ کے چلی جائے، پروردگار میرے رزق میں اضافہ کر دے، مجھے پریشانیوں سے نجات مل جائے۔ لہذا امام نے ارشاد فرمایا، میں تیرے لیے ہرگز دعا نہیں کروں گا۔ امام کے جملے میں تاکید موجود ہے، میں تیرے لیے ہرگز دعا نہیں کروں گا۔ اس شخص نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا کہ مولا، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا نہیں کریں گے؟ کیا سبب ہے کہ آپ میرے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ تو امام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے کام کے لیے ایک راستہ معین کیا ہے، پروردگار عالم نے ہر کام کے لیے ایک راستہ معین کر رکھا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تلاش معاش کے لیے گھر سے نکلو، گھر سے باہر نکل پڑو، گھر سے باہر جاؤ، محنت کرو، محنت سے کام لو۔ اور تو یہ چاہتا ہے کہ گھر سے باہر نکل کر تلاش معاش کے بجائے میری دعا کے زور کے اوپر روزی اپنے گھر میں ہی بلائے، میں تیرے لیے ہرگز دعا نہیں کروں گا۔ یہاں سے ایک بات واضح ہو گئی کہ اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو آپ کی دعا یقیناً اثر انداز ہوگی، لیکن اگر آپ محنت ہی نہیں کر رہے ہیں، اس کام کے لیے کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر
دعا میں کوئی اثر باقی نہیں رہ جاتا۔ امام کا یہ فرمان مکمل طریقے سے ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ محنت لازمی ہے، بغیر محنت کیے آپ کو راحت نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسا غور کریں، فکر کریں۔ اور یہ محنت انبیاء نے بھی انجام دی ہے، اماموں نے بھی انجام دی ہے۔ اماموں نے عملی طور کے اوپر محنت کر کے دکھایا، اور خدا کا فرمان بھی ہے لیس علی الانسان الا ما سعی، ہم نے انسان کے لیے وہی رکھا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور اگر کوئی کوشش ہی نہ کرے، خالی بس آئے بارگاہ خدا میں دعا کرے کہ پروردگار مجھے مالدار بنا دے، پروردگار مجھے دولت عطا کر دے، پروردگار میری فلاں مشکل کو حل کر دے، پروردگار میرے فخر و تنگ دستی کو مجھ سے جدا کر دے، پروردگار مثلا میری فلاں مشکل کو حل کر دے، تو تنہا دعا نہیں، دعا کے ساتھ انسان کی سعی، دعا کے ساتھ انسان کی کوشش، اس سلسلے کے اندر قدم بڑھانا، اس سلسلے کو کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ کوشش کرو گے اور دعا کرو گے تو مسئلہ حل ہوگا، لیکن تنہا دعا، اور بلکہ آپ کے لیے دعا کے مواقع اس وقت فراہم ہیں۔ مجالس امام حسین علیہ السلام میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مجالس امام حسین قبولیت دعا کا ذریعہ ہیں۔ جب آپ فرش عزا کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے جیسے قبہ حسین کے نیچے بیٹھ گئے ہوں، اور امام حسین کے قبے میں کھڑے ہو کے جو کوئی دعا مانگتا ہے تو پروردگار اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ لیکن آپ اپنے ہاتھ پیر باندھ کے، اپنے آپے کو گھر میں روک کے، اپنے آپے کو کاموں سے بیزار کر کے، اپنے آپے کو محنت سے دور رکھ کے صرف دعا کے سہارے اگر جینا چاہتے ہیں تو دعا کے سہارے آپ کی زندگی کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے محنت لازمی ہے۔ خود پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کی ہے، خود محنت کر کے دکھایا ہے، بلکہ واقعہ موجود ہے کہ رسول اور ان کے اصحاب ایک مقام کے اوپر اپنی سواریوں سے نیچے اترے اور سب نے سامان سفر کو کھولا۔ اس کے بعد سب لوگوں نے آپس میں فیصلہ کیا، چونکہ بھوک لگی ہوئی تھی، کھانے کا انتظام کریں، لہذا سب نے فیصلہ کیا کہ ایک گوسفند کو ذبح کرتے ہیں، اس کے گوشت کو جو ہے تیار کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، گوسفند کو ذبح کرنا میری ذمہ داری ہے، میں انشاءاللہ بکرے کو ذبح کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ذبح کرنے کی ذمہ داری یہ لیتا ہے تو اس کی کھال اتارنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، یہ میرا حصہ ہے۔ یعنی کھانے کے انتظام سے پہلے اصحاب کام بانٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سہارا بن رہے ہیں۔ تیسرے نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ ذبح کرنے کو تیار ہے، یہ کھال اتارنے کو تیار ہے، میں پکانے کے لیے تیار ہوں، اس کا پکانا میری ذمہ داری ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گوشت پکانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں لانا میری ذمہ داری ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ رسول کو ضرورت نہیں ہے محنت کرنے کی، رسول کو ضرورت نہیں ہے جنگل سے لکڑیاں جمع کرنے کی، اصحاب موجود ہیں، یہ سارے کام اصحاب انجام دے دیں گے، آپ خالی خیمے میں بیٹھ جائیے، آپ آرام کیجئے، آپ استراحت کیجئے۔ مگر رسول نے فرمایا کہ گوشت پکانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنا میری ذمہ داری ہے۔ سبھی اصحاب نے جیسے ہی یہ سنا ایک ساتھ بولے، یا رسول اللہ، ہم لوگوں کی موجودگی میں آپ کو زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام فرمائیں، ہم لوگ بڑی آسانی اور فخر کے ساتھ
یہ سارے کام بخیر و خوبی انجام دے دیں گے، آپ آرام کیجیے۔ تو رسول نے ایسے موقع پر کیا جواب دیا ہوگا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں تو خالی توجہ دلانے کے لیے نبی کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ لہذا رسول نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ سارے کاموں کو بآسانی انجام دے دو گے، لیکن خداوند عالم اپنے اس بندے کو قطعی دوست نہیں رکھتا جو دوستوں کے درمیان اپنے آپے کو افضل اور اپنے آپے کو اعلیٰ سمجھتا ہے، خود کو بہتر سمجھتا ہے اپنے دوستوں کے درمیان کہ بس میں ہی ہوں ان سب سے اچھا، میں ہی ہوں ان سب سے بہتر، یہ سب کمتر ہیں، میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں۔ دوسروں کے مقابل میں خود کو صاحب امتیاز تصور کرتا ہے۔ ان اللہ یکرہ عبدہ ان یرا ممیزا بین اصحابہ، اللہ ایسے آدمی کو دوست نہیں رکھتا جو دوستوں کے درمیان میں خود کو بہتر سمجھتا ہو۔ یہ کہہ کر رسول اسلام جنگل کی طرف چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد لکڑیاں اکٹھا کر کے اصحاب کے درمیان میں واپس ہوئے۔ نتیجہ کیا ہے؟ بات آپ کی سمجھ میں بھی آ گئی ہے۔ اپنے آپے کو محنت سے مت روکو، جو کام آپ کو انجام دینا ہے، جو بھی کام آپ انجام دیتے ہیں اس کے بارے میں محنت کرو، شکایت نہیں۔ محنت کرو گے تو پروردگار عالم محنتوں کو دوست رکھتا ہے، محنت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، محنت کرنے والوں کو اس کا نتیجہ دیتا ہے۔ لہٰذا آج کی مجلس میں نے کل کی مجلس کو مکمل کر دیا۔ آپ کے پاس بہترین چیز ہے اپنا علم بڑھانے کے لیے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، خود کو ادب سے مزین کرنے کے لیے۔ لہٰذا ان مجلسوں کی طرف متوجہ رہیں، ان مجلسوں سے استفادہ کریں، ان مجلسوں سے فائدہ اٹھائیں۔ امام حسین نے یوں ہی قربانی نہیں دی ہے، ورنہ امام حسین کے لیے تو بڑا آسان تھا، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر امام حسین کا بیعت سے انکار کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ امام حسین معاشرے کو اس کھائی کے اندر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے جس کھائی میں یزید اسے دھکیل رہا تھا۔ امام حسین پورے معاشرے کو بلند کرنا چاہتے تھے، پورے معاشرے کو بلندیوں کی طرف لانا چاہتے تھے، معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ نہ محنت نہ کرنا خود ایک برائی ہے، ایسا توجہ کریں، ورنہ فاطمہ کے لال کو اتنی قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین عاقلوں کے لیے ہے، دین بہادروں کے لیے ہے، بے وقوفوں کے لیے دین تھوڑا ہی ہے، بے عقلوں کے لیے دین تھوڑا ہی ہے۔ لہذا دین جو حکم دیتا ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں، اس کو زندگی کے اندر اصول بنائیں اور اصول بنا کے اس کے اوپر زندگی گزاریں۔ لہذا تعلیمات اسلام کو پڑھنا ضروری ہے، تعلیمات اسلام کو سمجھنا ضروری ہے۔ دین فطری دین ہے، اسلام فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر جو جہالت جڑیں پکڑتی چلی جا رہی ہے، ہم دین کے
واقعی اصولوں سے ناواقف ہو گئے. ہم نے دین کے اصولوں کو درکنار کر دیا. ہم اپنے اعتبار سے، اپنی چاہتوں کے اعتبار سے، اپنے جذبات کے اعتبار سے، اپنی خواہشوں کے اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہیں. جبکہ اسلام میں آپ کو معلوم ہے کہ جہاد دو ہیں. ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے. جہاد اصغر اسلام نے اس جہاد کو قرار دیا ہے جو میدان میں تلوار کے ذریعے سے کیا جائے، ہتھیار کے ذریعے سے کیا جائے. لیکن اسلام نے اسے جہاد اکبر نہیں کہا ہے. جہاد اکبر کیا ہے؟ انسان اپنی خواہشات سے لڑے، اپنے نفسیات سے لڑے، اپنے جذبات سے لڑے، اپنی آرزوؤں اور تمناؤں سے مقابلہ کرے. اور جو بھی اپنی خواہشوں سے مقابلہ کرتا ہے وہ اس کائنات کے اندر یقیناً کامیاب ہوتا ہے. لازمی ہے آدمی کے اوپر. اور سچ تو یہ ہے کہ ہر امام کی زندگی کو آپ پڑھیں، اماموں کی سوانح حیات کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو ایک بار صحیح سے پڑھیں. بلکہ میں سچ کہہ رہا ہوں، دوسرے مذہب ہماری کتابوں کو پڑھ رہے ہیں. بلکہ ایک عیسائی کا قول ہے، مذہب ہمارا نہیں ہے، عیسائیت ہے. اس نے ایک لڑکی کو دیکھا کہ وہ حجاب کی مخالفت کر رہی ہے، وہ اسلامی اصول کی مخالفت کر رہی ہے، اسلام کے بارے میں عجیب طریقے کی تہمتیں اور الزامات لگا رہی ہے. تو کسی مسلمان نے نہیں، کسی شیعہ نے نہیں، ایک عیسائی. اس نے کہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے. اسلام کے مقابلے پر کوئی مذہب نہیں. اسلام سے بہترین کوئی اصول رکھنے والا مذہب نہیں ہے. اس نے کہا آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. تب اس نے کہا کہ تم پہلے جاؤ اسلام کی کتابوں کو پڑھو، جاؤ اسلام کے بارے میں پہلے معلومات حاصل کرو. اور پھر اس نے واقعاً نہایت بہترین بات کہی. اس نے کہا میں تم سے نہیں کہوں گا کہ لائبریری میں جتنی اسلامی کتابیں ہیں ان کو پڑھو، ہر موضوع کے اوپر کتاب پڑھو. میں تمہاری زندگی کو صرف پڑھنے میں صرف نہیں کرانا چاہتا. اسلام کی صرف 2 کتابیں پڑھ لو. اسلام کی صرف اور صرف 2 کتابیں پڑھ لو. ایک قرآن مجید، دوسرے نہج البلاغہ. ان دونوں کتابوں کو پڑھنے کے بعد تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کتنا بہترین مذہب ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے قرآن مجید کو بھی پڑھ رہے ہیں اور نہج البلاغہ کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں. ایک ہم ہیں کہ نہ ہمیں قرآن پڑھنے کا وقت مل رہا ہے اور نہ نہج البلاغہ پڑھنے کا وقت مل رہا ہے. اس عیسائی کا کہنا مکمل اسلام ہے قرآن مجید اور نہج البلاغہ. مکمل اخلاق و کردار ہے قرآن مجید اور نہج البلاغہ. لہذا تم صرف ان 2 کتابوں کا مطالعہ کرو اور اس کے بعد آگے میرے سے بات کرو. بلکہ اس نے خود امام حسین کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے، امام حسین عیسائیت کے آئینے میں. اور ایک کتاب جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی لکھی ہے. بس میرے عزیزوں، شاید آپ میری بات کی طرف متوجہ ہو گئے، شاید جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کے ذہنوں میں پہنچ گیا. ہمیں پہلے مطالعہ کرنا چاہیے، پہلے سوانح حیا. اب آپ کہہ سکتے ہیں وہاں صاحب ہمارے پاس، ہم تو پڑھے لکھے نہیں، ہم کیسے کتاب پڑھیں؟
تو آپ کے گھر میں جو بچے، آپ جن بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں ان کو اسلامی کتابیں خرید کے دیجیے اور ان سے کہیے کہ بیٹا تم پڑھو، ہم بیٹھ کے سنیں گے۔ لہذا آپ کا بچہ کتاب پڑھے اور آپ سارے گھر والے ایک جگہ بیٹھ کر اس کتاب کو سنیں، تاکہ اماموں کے اخلاق، اماموں کے کردار، اماموں کے اخبارات، اماموں کے بیانات، اماموں کی سیرت ہمارے گھر کے اندر آئے اور پھر ہم اپنے آپے کو اسی اصول کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کر سکیں۔ بس میرے عزیزوں، میں زیادہ نہیں عرض کرنا چاہتا۔ آج محرم کی 7 تاریخ ہے۔ آج کی تاریخ میں امام حسن کے لال، ام فروہ کے لخت جگر جناب قاسم کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کون قاسم؟ امام حسن جب اس دنیا سے اٹھ گئے تو جناب فروہ اس وقت جوانی کے عالم میں تھی، مگر فروہ امام حسن کی نشانی جناب قاسم کو پرورش دے رہی ہیں۔ بلکہ میں نے دنیا میں یہی دیکھا ہے اور میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ جب کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے بچے کو بڑی محنت سے پالتی ہے تاکہ بڑھاپے میں وہ بچہ اس کا سہارا بنے، بڑھاپے میں وہ بچہ اس کے کام آئے۔ مگر قسم خدا کی مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں نے جب جناب فروہ کی زندگی کو دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ فروہ حسن کے بعد قاسم کو اس لیے نہیں پال رہی ہیں کہ قاسم بڑا ہونے کے بعد میرے کام آئے گا، میرا عصائے پیری بنے گا، میرے لیے میرے بڑھاپے میں کام آئے گا۔ نہیں، فروہ تو اس لیے پال رہی ہے تاکہ قاسم کو کربلا میں حسین کا فدیہ بنا دے، تاکہ قاسم کو کربلا میں حسین کے اوپر نثار کر دے۔ ہاں میرے عزیزو، بس میں 2 جملے اور ادا کرنا چاہتا ہوں۔ شب عاشور تھی، جناب عباس اور جناب علی اکبر ایک خیمے میں موجود ہیں اور دونوں اپنے اپنے تلواروں کے اوپر سان رکھنے کے بعد ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے۔ عباس کہہ رہے تھے کل میں اپنے مولا کے اوپر سب سے پہلے اپنی جان قربان کروں گا۔ جناب علی اکبر کہہ رہے تھے نہیں چچا، آپ تو میرے بابا کے قوت بازو ہیں، آپ کے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، پہلے میں میدان کربلا میں جا کے اپنی جان قربان کروں گا، آپ میرے بعد میں امام حسین کے اوپر جان کو قربان کیجیے گا۔ جناب عباس جواب دے رہے تھے نہیں میرے لال علی اکبر، تم تو میرے مولا کی آنکھوں کی روشنی ہو، اگر تم پہلے چلے جاؤ گے تو میرے مولا کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو جائے گی، لہٰذا پہلے میں اپنی جان قربان کروں گا، بعد میں تم اپنی جان قربان کرنا۔ عباس کہہ رہے تھے پہلے میں، کیونکہ تمہارے جانے سے میرے مولا کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی۔ جناب علی اکبر کہہ رہے تھے پہلے میں، چچا آپ کے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اتنے میں درمیان میں ایک 13 سال کا بچہ آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے چچا نہ پہلے آپ جائیں گے، اے بھائی علی اکبر نہ پہلے آپ جائیں گے، چچا اگر آپ چلے گئے تو چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی، بھائی علی اکبر آپ چلے گئے تو چچا کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو جائے گی، میں تو یتیم ہوں، میرے جانے سے نہ کمر ٹوٹنے والی ہے نہ میرے جانے سے آنکھوں میں اندھیرا آنے والا ہے۔ عزیزو، ایک طرف امام حسین یہ جملے کو سن رہے تھے، ایک مرتبہ مولا حسین آگے بڑھے، علی جناب قاسم کو کلیجے سے لگا کے کہتے ہیں میرے لال یہ تم نے کیا کہہ دیا ہے کہ تمہارے جانے سے کسی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اے میرے لال تم میرے بھائی کی نشانی ہو، حسین برداشت نہ کر سکے گا۔ عزیزو، میں کہوں گا ایک وقت آیا جب قاسم میدان کربلا سے آواز دے رہے تھے اے چچا میری مدد کے لیے آ جائیے، اے چچا ذرا جلدی کیجئے، اے چچا ذرا جلدی آئیے۔ فاطمہ کا لال جب میدان کربلا میں آیا تو قاسم گھوڑوں سے پامال ہو چکا تھا، حسین لاشے کے قریب بیٹھ گئے اور آواز دے رہے تھے میرے لال قاسم مجھے معاف کر دینا، ارے ظالموں میرا لال زندگی میں پامال ہو گیا، اے قاسم مجھے آنے میں بڑی دیر ہو گئی۔ اب فاطمہ کا لال قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کر رہا ہے، اے
قاسم کس طریقے سے حسین نے تمہاری لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، بس اتنا میں کہوں گا۔ دوسری روایت نے لکھا ہے کہ قاسم کے پامال شدہ لاشے کو حسین نے اٹھایا، جب کربلا میں سوار کیا تھا تو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر سوار کر دیا تھا، اب جب کربلا سے اٹھا کر چلے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ حسین نے قاسم کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا مگر پیر زمین پر خط دیتے جا رہے تھے۔ کربلا میں حسین کے کاندھوں پر آنے کے بعد بھی قاسم کے پیروں کا زمین پر خط دینا بتا رہا ہے کہ قاسم جب تک خیموں میں تھا قاسم تھا، جب کربلا میں آیا تو تقسیم ہو گیا۔ حسین خیمے تک لاشا لے کر آئے، بیویوں میں کوہرام برپا ہوا، وا قاسمہ کا ماتم ہو رہا تھا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا، پروردگار ہمارے اس مختصر سی عزاداری کو قبول فرما لے۔ الہی حاضرین کی مرادوں کو پورا کر دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، با روزگار کے روزگار میں ترقی عنایت کر۔ الہی جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا کر۔ خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف جاں بھائی، پروردگار انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر۔ الہی انہیں ان کے گھر والوں کو تمام آفتوں مصیبتوں سے دور فرما دے۔ اے میرے معبود، بحق محمد و آل محمد عزاداری کے صدقے میں رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر، اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عطا کر۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔